أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیہ نمبر 9 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ الابرار کی صفات میں پچھلی آیت میں کھانا کھلانے کا تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں اور وہ کھانا کھلا کر وہ پھر کسی بدلے اور شکریہ کی امید نہیں رکھتے، خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ پہلے ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ انما، انما بے شک، نطعمکم، نون ہم کے لیے آ رہا ہے، فعل مضارع ہے۔ کم کا مطلب ہوتا ہے تم، جمع کا ہوتا ہے، پلورل کے لیے آتا ہے۔ طاعم، میم روٹ ورڈ ہے، طعام، طعام سے ہے، ہم کھلاتے ہیں تمہیں۔ لی کے لیے، جب بھی لام کسی ورڈ کے سٹارٹ میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ لی کے لیے، وجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، چہرے کے لیے، رضا کے لیے، اللہ ہی اللہ کے۔ لا نہیں، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ نریدو، نون شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہم ہوتا ہے، فعل مضارع کی نشانی ہے۔ جس طرح ہم نے یا پڑھا تھا کہ اس کا مطلب وہ ہوتا ہے اور وہ بھی فعل مضارع کی نشانی ہے۔ تو نریدو ارادہ سے، روت سے، چاہنا، نریدو ہم چاہتے ہیں، من کو، من سے، کم تم سے، جزاءً جزا وہ سزا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی بدلہ، جیم زائی حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا اور نہ، شکورا، شین کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، شکورا شکریہ، کوئی کسی قسم کا شکریہ، تھینکس۔ تو ترجمہ پورا کیا ہوا؟ بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں اللہ کے چہرے کے لیے، نہیں ہم چاہتے تم سے کوئی بدلہ اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ تجوید دیکھیں، انما نون پر ہم غنہ کریں گے اور ما میں الف مدہ ہے تو اس کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے۔ انما، پھر نو تو پہ قلقلہ ہوگا، ایکو ساؤنڈ ہوگی، آواز پلٹے کی۔ آئی حروف حلقی میں سے ہے۔ نطعمکم لیوجہ، واو میں ہون گول ہوں گے اور آگے جیم کے ساتھ ہم قلقلہ کریں گے۔ لیوجہ اللہ، اس میں جلالہ ہے، لا الف مدہ ہے۔ نریدو، نوری یا مدہ، نریدو منکم، نون کو آواز کو چھپانا ہے، اخفا کر کے پڑھنا ہے، یعنی نوز کی آواز کلیئر نہیں ہوگی، من کر کے نہیں ہم اس کو پڑھیں گے، میوں کر کے پڑھیں گے۔ منکم جزاء ولا، تو جزا پہ ہم نے لمبی مد کرنی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ مد ہے اور اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے۔ اَوْ پہ ادغام کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی ولا میں الف مدہ کرنا ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے۔ اور شکو، را، شکو میں واو مدہ ہے، را میں الف مدہ ہے، دونوں کو 2 حرکہ لمبا کرنا ہے۔ چونکہ جو آپ میں سے فرسٹ ٹائم کرنے والے ہیں ان کے اوپر سے یہ سب گزر جاتا ہوگا کہ یہ کیا ادغام اور اخفا اور مد متصل اور یہ کیا بول رہے ہیں، قلقلہ، تو آپ کو اس پہ پریشان نہیں ہونا، نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ان سب کے رولز کے نام نہیں ہیں بلکہ اپلائی کرنا ہے، تو اپلائی پراپر ہونا چاہیے۔
جہاں جہاں میں کہہ رہی ہوتی ہوں یہاں آپ نے 2 حرکہ لمبا کرنا ہے، یہاں پہ زیادہ لمبا کرنا ہے، یہاں پہ ایکو ساؤنڈ لانی ہے، یہاں پہ غنہ لمبا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، وہاں پہ نشان لگا لیا کریں اپنے پاس، کسی بھی پینسل سے کچھ تھوڑا سا گول نشان لگا لیا، کوئی انڈر لائن کر لیا کہ میں نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس کو 10 سے 15 دفعہ اونچی آواز میں بار بار پڑھیں تاکہ وہ الفاظ آپ کی زبان پر چڑھ جائیں۔ اس کے بعد ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، پلیز 1 2 3 دفعہ پڑھنے کے بعد یا سٹارٹ میں ہی حفظ کی کوشش نہ کریں، آپ سے پراپر الفاظ نہیں اٹھا پائیں گے۔ پہلے اس کو اپنی زبان پہ رواں کریں، ان الفاظ کو ان کے ساتھ فیملیئر ہوں، آپ کی زبان پہ جب وہ جاری ہو جائیں، آپ کو ترجمہ سمجھ آ رہا ہو تو انشاءاللہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا۔ ترجمہ ساتھ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ آپ حفظ میں بھی اس سے بہت ہیلپ لے سکتے ہیں۔ مجھے ذہن میں ترجمہ ہو کہ بے شک ہم کھلاتے ہیں تمہیں، تو میں اس حساب سے انما نطعمکم، کم ہے کھلاتے ہیں تمہیں، اور اللہ کے چہرے کے لیے لوجہ اللہ، نہیں ہم چاہتے، لا نرید تم سے، منکم جزاء ولا شکورا، کوئی بدلہ کوئی شکریہ، جزاء ولا شکورا۔ تو اگر آپ میننگ کو ذہن میں رکھتے ہوئے یاد کریں گے اور پہلے بہت دفعہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ اور پلیز کوشش کیا کریں کہ روز کا روز پچھلا والا لازمی ریویو کرتے رہیں۔ ابھی کی محنت ہوگی تو آئندہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ شروع سے لے کر جہاں تک آیات ہوتی جا رہی ہیں ان کو 2 سے 3 ٹائمز بھی پڑھ لیں تو آپ 5 پریئرز میں آرام سے 15 ابو ٹائمز پڑھ سکتے ہیں ایک دن میں، اور کسی اور طرح بھی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اس کو بہت پڑھیں۔ اللہ کے نزدیک آپ نے ایک کسی پارے کی 50 آیات پڑھی یا ایک ہی آیت کو 50 ٹائمز پڑھا، وہ برابر ہے۔ تو اس لیے یہ پریشان نہ ہو کہ میں یہ یاد کر رہی ہوں، اگر کورس میں اس کو بار بار پڑھ رہی ہوں تو میرا اپنا جو نارملی قرآن ہے وہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ کو آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کے منہ سے قرآن کے الفاظ ادا ہونا، یہ مطلوب ہے، اس کو سمجھنا، اس کو اپنے دل میں اتارنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ کو یہ چاہیے، اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ جس کی آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ آپ کو کی وہ تجوید پراپر ہے، نہ آپ اس کو آرام سکون سے پڑھ رہے ہیں، سپیڈ کے ساتھ بس آپ کو صرف ختم کرنے کی فکر ہے۔ اللہ کو ایسا کچھ مطلوب نہیں ہے۔ تو ریئلسٹک بنے، ریئلسٹک ہو کر سوچیں کہ کون سی چیز اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگی، اور جس چیز پر آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، انرجی لگاتے ہیں، صلاحیت لگاتے ہیں، اتنا ہی اس کا ریوارڈ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس کی حفظ کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ معذرت کے ساتھ کہ میری آواز اس دفعہ سورۃ الدہر میں کلیئر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے رمضان سے 3-4 دن پہلے سے میرا گلا اور فلو اور کھانسی شروع ہوا جو کہ بدستور چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میں آواز کلیئر میں نہیں پڑھ پا رہی ہوتی ہوں، اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں تو کمی رہ جاتی ہے۔ آپ اگر کسی اور قاری کے ساتھ بھی پریکٹس کرنا چاہیں تو ضرور کریں، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی انشاءاللہ شفا دینے والا ہے۔ آج کی آیت بہت زیادہ اہم ہے،
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، بے شک ہم تمہیں کھلاتے ہیں، کیوں؟ لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی واوا نہیں، کوئی ریٹرن کی خواہش نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی بدلہ، کوئی امید، کوئی شکریہ، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ صرف اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا، کیونکہ ہم کر ہی اللہ کی محبت میں رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اصل انسان کو اس کے ہر عمل کا ریوارڈ ملے گا ہی تب جب وہ اللہ کے لیے کرے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو لایا جائے گا وہ ٹاپ پیپل ہوں گے۔ عالم، علم رکھنے والا، بے شمار علم ہوگا اس کے پاس، مجاہد ہوگا، اللہ کی راہ میں جان قربان کر کے آئے گا، اور خوب سارا مال خرچ کرنے والا اللہ کی راہ میں۔ انہوں نے لوگوں کے لیے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کا سارا عمل ضائع کر دیں گے۔ کسی نے علم سیکھا اور اس لیے کہ لوگ واہ واہ کریں، کسی نے جہاد کیا، اپنی جان تک دے دی لیکن لوگوں میں شہرت کے لیے، کسی نے خوب مال خرچ کیا لیکن اس لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنا سخی ہے، اس کو اس دن کچھ بھی نہیں ملے گا، اتنے بڑے بڑے کارنامے کر کے بھی کوئی ریوارڈ نہیں پائیں گے۔ تو میرا چھوٹا سا بھی عمل ہو چاہے لیکن وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے انسان بڑے بڑے اعمال کرے لیکن اس میں دکھاوا، ریاکاری، احسان، شکریہ اور دوسروں سے توقعات لگا لے۔ اسی لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم جعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے ہر عمل کو نیک کر دے، وجعلہ لوجہک خالصا، اور صرف اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور اس میں کسی ایک کا بھی حصہ نہ رکھ کہ میں کسی بھی اور کے لیے نہیں کر رہی، یا اللہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، میرا کھلانا پلانا، میرا کچھ بھی کرنا وہ صرف تیری رضا کے لیے ہے۔ عورتیں، لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں تو ان کا سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اپنے سسرال کو خوش کرنا، ان سے تعریف لینا، اپنے شوہر کو خوش کرنا۔ پھر ہم عورتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں بھی کچھ بنا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں تو ہماری تعریف کی جائے، کہا جائے۔ پھر ہم کسی اور کو دے رہے ہیں سفید پوش کر کسی کو، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شکریہ والی نگاہیں ہی ہوں، چلیے بول کے نہ کرے لیکن وہ اس کو احسان کو مانے اور وہ ہمارے لیے دعا کرے۔ مفسرین کے نزدیک دعا تک کا بھی کہنا یعنی یہ نہیں ہے، یعنی کسی بھی اعتبار سے کچھ بھی مطالبہ نہ رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ چونکہ میں نے اس ٹائم کیا تھا تو اس کو بھی کرنا چاہیے تھا، اور اتنی احسان فراموش نکلی ہے۔ اور اس قسم کے جملے جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہماری زبانوں سے ادا ہوتے ہیں، یہ ہمارے اس عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی میرے گھر مہمان آیا، میں نے خوب ساری 5-6 ڈشز بنائی اور خوب ان کا اچھا ویلکم کیا، مہمان نوازی کی۔ اب اگلے مہینے مجھے ان کے گھر جانا پڑ گیا اور انہوں نے میرے سامنے ایک ہی ڈش بنا کے رکھ دی، تو میں اس ٹائم کیسا فیل کرتی ہوں، میرے دل میں کیا آتا ہے؟ اگر تو میں کہتی ہوں اوکے کوئی بات نہیں، وہ انہوں نے اپنے مطابق کیا، میں نے اپنے مطابق کیا، وہ اتنا کر سکتے ہوں گے۔ اور اگر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں میں آئی تھی، میں نے اتنا کیا تھا، وہ آئے تھے اور اب انہوں نے ایسا کیا، دس مین میں نے یہ بدلے کے طور پہ کیا ہے، بدلہ چاہنے کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ میں کسی کو بہت سارے گفٹس دوں، بہت سارا کچھ دوں، اور پھر وہ جب میرے گھر آئے اور وہ کچھ نہ لے کر آئے تو میرے دل میں آئے کہ ہے کچھ بھی نہیں لے کر آئے، یعنی اس کو ذرا سا بھی نہیں ہوا، کوئی اس کو ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے، کوئی مینرز ہی نہیں ہے، اور ہم اس طرح کی باتوں پہ اتر آتے ہیں۔ تو اس سے بہت زیادہ ایوائڈ کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک بہت اہم اصول بھی یہاں پر ذکر کر کے آج کی آیت کو کمپلیٹ کروں گی، کہ اسلام صرف نے ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ احسان کرنے والوں کو کیا کہا کہ وہ اپنے جو ممنون جس پر انہوں نے احسان کیا ہے اس سے کسی طرح کے معاوضے کا، کسی قسم کا شکریہ کا، کسی چیز کی بھی تعلیم نہ، کسی بھی چیز کی توقع نہ رکھیں، لیکن جس پر احسان کیا جائے اس سے بھی کچھ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے محسن کا ضرور شکریہ ادا کرے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو احسان کرنے والے کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ احسان کے شکریہ تک کی توقع بھی نہیں رکھنی، اور جس پر احسان ہوا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اول تو اس کا بدلہ اس کو دینے کی کوشش کرے، ورنہ شکریہ تو ضرور ادا کرے۔ دونوں طرف بیلنس سکھایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کر دے تو الحمدللہ، خود دل سے نہیں چاہنا کہ کوئی مجھے شکریہ کرے، لیکن جس کے ساتھ احسان ہو رہا ہے اگر مجھ پہ کوئی کر رہا ہے تو مجھ پہ کیا لازم ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں، اس کو
کی مشکور ہوں اور اس کو اچھے 2 جملے سنا دوں۔ ہم اس معاملے میں بہت کنجوس ہیں، ہم کسی کا شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ آپ نے مجھے کھلایا، مجھے پیاس لگی تھی، آپ نے مجھے پانی پلا دیا، میرا کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا، شوہر آپ نے مجھے کھلا دیا، میری بہن نے مجھے، ہمسائی نے دے دیا۔ تو شکریہ ادا کرنا بھی ساتھ ہی سیکھنا ہے۔ اسلام دونوں کو بیلنس رکھنا سکھاتا ہے۔ ہاں میں دے رہی ہوں تو میں نے خواہش نہیں رکھنی، لیکن جب مجھے ملے تو میں نے شکریہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔